دال ماش کی تاریخ بہت ہی عجیب ہے۔ یہی دال جو آج ہر گھر میں بنتی ہے، پرانے زمانے میں عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہوتی تھی، چونے کے مسالے میں ملائی جاتی تھی۔ اس کی چپچپاہٹ چونے کو مضبوط بناتی تھی۔ پھر جب اسے کھانے میں قبولیت حاصل ہوئی تو یہ روسا کے دسترخوان تک جا پہنچی۔ آج وہی شاہی دال ماش اسی اصل طریقے سے بنائیں گے۔ شاہی دال ماش کا پہلا اصول یہ ہے کہ دال کو کم از کم آپ نے 12 سے 14 گھنٹے ضرور بھگونا ہے۔ یہ آپشنل نہیں ہے بلکہ لازمی ہے۔ بھگونے کا سارا پانی نکال دیں، ایک دفعہ واش کریں اور اس کے بعد ایک پتیلی میں 250 ml دودھ ڈالیں۔ دودھ آپ کا روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے۔ ٹھنڈا دودھ ڈالیں گے تو دال کبھی نہیں گلے گی۔ اور شاہی دال ماش کا دوسرا اصول یہ ہے کہ دودھ کی مقدار ہمیشہ دال کے برابر ہونی چاہیے۔ یعنی 250 گرام دال ہے تو 250 ml دودھ جائے گا۔ اب دال کو دودھ میں ڈال دیں، 3 ہری الائچی، 4 سے 5 لونگ، 1 چائے کا چمچ نمک شامل کریں اور ہلکے ہاتھ سے ملائیں۔ تیز آنچ پر 1 سے 2 منٹ کے لیے پکا لیں۔ جب بلبلے آنا شروع ہو جائیں تو آنچ بالکل ہلکی کر دیں۔ آپ نے وقت نہیں دیکھنا، دال کی نرمی دیکھنی ہے۔ شاہی دال ماش کا تیسرا اور بہت اہم اصول یہ ہے کہ آپ نے اس میں چمچ کبھی بھی نہیں ہلانا۔ دونوں ہاتھوں سے پتیلی کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں۔ چمچ لگائیں گے تو دال کے دانے ٹوٹ جائیں گے اور ٹوٹے دانوں والی دال شاہی دال نہیں رہتی۔ اگر دودھ میں دال مکمل طور پر نہ گلے تو 250 ملی لیٹر پانی شامل کر دیں، اور پانی بھی آپ نے نیم گرم ڈالنا ہے، ٹھنڈا نہیں ڈالنا۔ پانی صرف ضرورت پر ڈالیں گے اور بعد میں ڈالیں گے، شروع میں پانی نہیں ڈالنا۔ اور جب پانی ڈالیں تو مزید دودھ کبھی بھی نہیں ڈالنا۔ دودھ اپنا کام کر چکا ہے، اب باقی کی دال کو پانی گلائے گا۔ پتیلی کو ہاتھوں سے ہلائیں، ڈھکن لگائیں اور دال کو نرم ہونے دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ نے پورا ڈھک کے دال کو نہیں پکانا، کیونکہ دال میں ابال آئے گا اور وہ باہر گرنی شروع ہو جائے گی۔ تو تھوڑا سا آپ نے ڈھکن کھلا رکھنا ہے۔ اور اب باری آتی ہے ادرک کے ارک کی، اور یہ وہ چیز ہے جو اس دال کو باقی ہر دال سے الگ کرتی ہے۔ 3 انچ ادرک کا ٹکڑا چھیل کر موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں، ہون دستے میں اچھی طرح سے کوٹیں اور پھر ململ کے کپڑے میں رکھ کر اچھی طرح سے نچوڑ لیں۔ 2 کھانے کے چمچ ادرک کا ارک چاہیے ہمیں۔ ادرک پیسٹ یا کٹی ہوئی ادرک نہیں، صرف ادرک کا ارک۔ ارک خوشبو دیتا ہے، ادرک کا ریشہ نہیں آتا، دال کی نفاست برقرار رہتی ہے، اور یہی شاہی طریقہ تھا۔ ڈھکن کھول لیں، دال اب نرم ہو چکی ہے۔ ادرک کا ارک ڈالیں، 3 ہری مرچیں باریک باریک کاٹ کر ڈالیں، آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ ڈالیں۔ دونوں ہاتھوں سے پتیلی اٹھا کر آہستہ سے ہلائیں۔ اور اب باری آتی ہے بالائی کی، اور یہاں پر ایک اہم ٹیکنیک، بالائی کو چھاننی سے چھان کر ڈالیں، سیدھا نہیں۔ کڑچھی سے چھاننی میں بالائی ڈالیں اور ہلکے ہاتھ سے دبائیں۔ اس طرح بالائی یکساں اور گٹھلیوں کے بغیر دال میں شامل ہوتی ہے۔ 1/4 کپ بالائی اسی طرح سے دال میں شامل کر دیں، ڈھکن لگائیں، ہلکی آنچ پر 10 منٹ کے لیے پکنے دیں۔ نمک آخر میں چیک کریں، بالائی شامل ہونے کے بعد، پہلے نہیں۔ بالائی ذائقہ بدل دیتی ہے، پہلے چیک کیا تو اندازہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چولہا بند کر دیں، اور اس کے بعد ایک الگ پین میں آدھا کپ گھی گرم کریں۔ 2 میڈیم پیاز پتلے لچھوں میں کاٹ کر سنہری ہونے تک فرائی کریں، اسے بیرسٹا کہتے ہیں، اور اسی سے ہم دال پر تڑکا لگائیں گے۔ بیرسٹا چولہا بند ہونے کے بعد دال پر ڈالیں، بیرسٹا کی خوشبو اوپر آتی ہے اور دال میں اترتی ہے۔ ڈھکن لگائیں اور 10 منٹ رہنے دیں۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکے سے ہلائیں۔ الگ پین میں 1 چائے کا چمچ سفید زیرہ ڈالیں، ہلکی آنچ پر رنگ بدلنے تک بھونیں، جلنے نہیں دینا۔ جب اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا زیرہ بھن گیا ہے۔ شاہی دال ماش کا چوتھا اصول یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی لال مرچ نہیں جاتی۔ لال مرچ ڈالی تو یہ شاہی دال ماش نہیں رہتی، عام دال بن جاتی ہے۔ اصل ذائقہ ادرک کے ارک، بالائی اور گھی سے آتا ہے، مرچ سے نہیں۔ اس کے بعد دال کو آپ ڈش آؤٹ کر لیں۔ اگر دعوت میں پیش کر رہے ہیں تو اوپر چاندی کا ورق لگائیں، یہی شاہی پیشکش ہے۔ پھر بھنا ہوا زیرہ چھڑکیں، ادرک اور ہری مرچ کے لمبے لمبے ٹکڑے رکھیں اور تازہ پودینے کے پتے ڈال کے سرو کریں۔